الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج انشاءاللہ 10ویں ویڈیو بن رہی ہے اور اس میں 10واں رکوع انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے، ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یہ آیت نمبر 72 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت میں جو رکوع شروع ہوا ہے وہ پچھلے رکوع سے ریلیٹ ہے۔ جو پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے سوالات کیے اور من میخیں یعنی بال کی کھال نکالی بنی اسرائیل نے۔ تو اسی کا اب ریلیٹنگ دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ اسی واقعے کو آگے بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جب وہ انہوں نے، میں نے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت امیر شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کا ایک وارث ایک بھتیجا تھا، اور وہ بڑا بے چین تھا کہ چچا کا انتقال ہو تو میں اس کی دولت پہ قبضہ کروں، کیونکہ وارث وہی تھا۔ مگر وہ ان کے انتقال کے بعد ہی وہ انتظار کر رہا تھا، لیکن جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے شیطان نے اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ اسے قتل کر۔ اس نے جب قتل کر دیا تو وہ لاش کو کسی برابر پڑوس میں کسی کے دروازے پہ ڈال کے چلا گیا، اور صبح جب لوگ اٹھے اور خبریں پھیلی چاروں طرف کہ بھئی ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور فلانے کے دروازے پہ لاش ملی ہے، تو انہوں نے کہا اسی نے کیا ہوگا۔ جب اس کو بلایا تو اس نے کہا میں نے نہیں کیا۔ اس طرح وہ کافی ایک ہنگامہ ہو گیا، لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے، ہو سکتا ہے فلانا ہو سکتا ہے فلانا ہو۔ تو اس کا ذکر جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ذکر کیا، دعا کی کہ یا اللہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جو پچھلے رکوع میں تفصیل آئی ہے پوری، اسے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بنی اسرائیل سے کہا کہ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے بہت سے من میں سے نکالی، پھر ہم نے سب تفصیل دیکھی تھی۔ تو اسی کا سلسلہ اللہ بتا رہا ہے کہ گائے ذبح کیوں کی گئی، اس لیے کہ جب آدمی قتل ہوا تو اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کر دو، اور جب وہ ذبح ہو جائے تو آگے اس کی تفصیل اسی رکوع میں آ رہی ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے تم سے اس مقتول کو ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ٹکڑا مارو، اور اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشان، تاکہ تم غور کرو۔ اب دیکھیے کہ ایک تو اس قتل کا حل نکالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جب گائے ذبح ہو جائے تو اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اس مردے کے جسم پہ لگانا، اس سے کیا ہوگا، مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب اس آیت کے اندر غور و فکر کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس مسئلے کا حل نکال دیا، دوسرے ایک اہم ترین جو بات ہے وہ سمجھائی ہمیں کہ میں چاہوں تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، جیسے میں نے ابھی گائے کو کہ گوشت لگانے سے مردہ زندہ کر دیا، ورنہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کبھی بھی کوئی گائے کا گوشت لگائیں کسی مردے کو، کبھی زندہ نہیں ہوگا۔
یہ زندہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی کہ میں اگر چاہوں تو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم میسج دیا ہے کہ تم اس بات پہ کیوں حیرت انگیز ہوتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے قیامت میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی ظاہر کی ہے کہ ہم اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی یہ مردہ زندہ کر دیا تو قیامت میں ہم سارے انسانوں کو قیامت کے روز سب انسانوں کو ہم روح ان کی واپس کریں گے اور تمہیں زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. تو بات سمجھ میں آ گئی، دونوں میسج آ گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان بڑھ جاتا یا بنی اسرائیل کے تھے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوہ. پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، بجائے اس کے کہ تم ایمان لے آتے اور تمہارے دل نرم ہو جاتے اور ایمان کی طرف جو ہے وہ زیادہ غور فکر کرتے ایمان کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہوا، الٹا ہی ہو گیا. بلکہ کیونکہ تمہاری عادت تھی ہر بات کو الٹا لے کے جانا، نیگیٹو جیسے کہتے ہیں، ہر بات کو نیگیٹو لے کے جانا. اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ. پھر اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے. او اشد قسوہ، سو پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یعنی کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دل جو ہے ان کو بظاہر تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، دل چھوٹا سا نرم سا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ دل سخت ہی ہو جاتا ہے. اتنا سخت اللہ نے بتایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. یا اس سے بشرطے کہ بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی. اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہو کسی پہاڑی علاقوں میں چلے جاؤ آپ تو وہاں سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، نہری کے ٹھنڈے میٹھے پانی وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی شان ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی. یہ نظارے اگر آپ کو کرنے ہیں اللہ کی شان کے تو آپ کئی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، خاص طور پہ ناردرن ایریاز کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ پہاڑوں کے اندر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، جھرنے آ رہے ہوتے ہیں، نہری چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں نظر آتا ہے اللہ کی شان. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. مگر اللہ نے کہا ہے کہ انه كان ظلوما جهولا. انسان بڑا ظالم اور جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. یعنی وہ ایمان نہیں لاتا اور اپنا دل اس کا کمزور نہیں جو ہے وہ ایمان کی طرف جھکتا نہیں. حالانکہ پتھر بھی ڈرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. بہت سی آیتوں میں یہ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، سمندر کا پانی بھی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. یہ تو بڑی اہم بات ہے، ظاہری بات ہے کہ آج کل اللہ تعالیٰ نے شان دکھا دی ہے کہ اکثر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. تو چور بھی ڈر جاتا ہے اور عام آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار میں کوئی حرکت کروں گا تو سی سی ٹی وی کیمرے میں میری خبر جو ہے وہ آ جائے گی، تصویر آ جائے گی یا جو بھی چیز ہے میری بات ظاہر ہو جائے گی. لیکن ہم کتنے جو ہے ظالم و جاہل ہیں کہ ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ اللہ پاک کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. کبھی انسان کو غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ چوری کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں ہے یا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، لہٰذا میں چوری کر لوں، یہ اٹھا کے لے جاؤں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو ہے جو میں کر رہا ہوں سب سے بڑا سی سی ٹی وی کیمرہ تو اللہ کی آنکھ ہے، اللہ میں دیکھ رہا ہے. اللہ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں اور ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ایک ہی آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک. تو یہ جو ہے ہمیں یقین ہے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر؟ ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد. یعنی کہ بنی اسرائیل کی حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حق کو چھپاتے تھے اور اپنی مطلب کی باتیں بیان کرتے تھے. ان کے علماء، اکثر علماء یہی کرتے تھے ان کے کہ وہ جو ان کو چاہیے ہوتا تھا، جو ان کی خواہشات ہوتی تھی نفس کی، اس کے مطابق وہ جتنا چاہتے تھے بتاتے تھے، باقی چھپا لیتے تھے حق کو. جیسا کہ آج کل کے علماء بھی کر رہے ہیں. 14ویں صدی کے علماء، جن کو علماء تو نہیں کہنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ملا اور صحیح کہتے ہیں
آج کل ملا کا لفظ ایک عام ہو گیا اور اس پہ لوگ چھیڑتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لوگ ان کی مذاق اڑاتے ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت چھین لی ہے. وہ اللہ کی کتاب بیان نہیں کرتے بلکہ اپنی کتابیں لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور اپنی باتیں جس میں زن گمان، آگے وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، میں بیان کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے، کہ اپنی طرف سے باتیں بیان کرنا، اللہ کی کتاب کو چھپا دینا، بند کر دینا. اب تو آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ اب تو وہ دکھاتے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے پابندی لگا دی. آج کل علماء کرام نے پابندی لگا دی ہے کہ اللہ کی کتاب تو آپ پڑھو ہی نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے اس کتاب سے، اللہ کی کتاب سے. تو بہت سے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے کہ کیا بات ہے آپ اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں یار نہیں تو علماء کرام نے منع کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ قرآن کو ترجمے سے مت پڑھیں، آپ گمراہ ہو جائیں. تو بہت سے لوگ آیت بھی پڑھتے ہیں، کون سی آیت، اور اس کو سمجھتے بھی نہیں. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اب بتائیے آگے کون سی آیت ہے؟ وہ پڑھتے ہی نہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے، پڑھے لیکن عمل نہ کرے، یعنی منافقت. قرآن کو پڑھ بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، عمل بھی نہیں ہو رہا، اور قرآن سے لوگوں کو بنا. جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب وہ اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں اکیلے میں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں، پھر تم تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی وہ آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ چیزیں جو جن سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو وہ چیزیں بتلا دیا کرو، باقی چیزیں چھپا دیا کرو. بلکہ وہ تو کتاب اللہ پہ ہاتھ بھی رکھ دیتے تھے، اور ہاتھ رکھ کے بہت سی آیتیں وہ چھپا دیتے تھے. تو یہ طرز عمل تھا. اور آج کا طرز عمل تو اس سے بھی بدترین ہے. یہاں تو انہوں نے فتوے لگا دیا، یہاں تو بہت سے علماء سو نے فتوے لگا دیے کہ قرآن، آپ کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. اور عام آدمی سے پوچھ دو، وہ کہتا ہے بھئی ہمیں مفتی صاحبان نے منع کیا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہاں ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھنا نہیں ہے ہمیں. قرآن کو سمجھنا منع ہے، گویا کہ قرآن کو سمجھنا حرام قرار دے دیا. اور کہا گیا کہ جو بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا گویا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے. یعنی اتنا ڈرا دیا لوگوں کو، بارڈرز لگا دیے ہیں کہ آپ قرآن، کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. حالانکہ 12 ہم نے سمجھایا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی اگر کوئی آیت آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے علماء جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، سارا میں نے پڑھا لیکن کچھ یہاں پہ کنفیوژن ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ میری رہنمائی فرمائیں. تو کیا اس میں گناہ ہے؟ لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، صرف قرآن پڑھو، جبکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا. یہ تو جب پتہ چلے گا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے. جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ سوال کرے گا کہ میری کتاب پر پابندیاں تم نے کیوں لگائیں؟ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا اور قرآن کی تنفیذ کے لیے کوشش کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آج کل. اس لیے کہ علماء کرام نے منع کر دیا ہے. آنے والا وقت اب انشاءاللہ جو ہے ابھی سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کی، سوشل میڈیا پہ اور بہت سی جگہوں میں اب کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ آگے فرمایا فلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کہ کیوں چھپا رہے ہو اللہ کی کتاب کو؟ کیا اللہ کی کتاب چھپانے کے لیے آئی ہے؟ کیا صرف علماء کے لیے آئی ہے؟ اللہ کا ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ کی کتاب. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو خاص طور پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر مسلم ایک داعی ہے، ہر مسلم کی ذمہ داری دعوت دینا ہے. تو جب تک وہ سمجھے گا نہیں دعوت کیسے دے گا؟ تو بہت سی تبلیغی جماعتیں، بہت سی جماعتیں نکلی ہوئی، لوگ نکلتے ہیں ایک آیت نہیں جانتے. پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے آیت نہ بیان کرنا قرآن. استغفر اللہ العظیم. آگے ایک آیت آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79، یعنی کہ 79 نمبر آیت ہے. اس آیت پہ ذرا غور و فکر کر لیجئے تو آپ کی عقل جو ہے کھل جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی کتاب کو چھپانا اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کرنا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
سو ان کے لیے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کریں تھوڑی سی قیمت. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس پورے رکوع کی. سو ان کے لیے ویل ہے، ویل کہتے ہیں خرابی کو. لیکن ایک حدیث صحیح مسلم کے مطابق جہنم کا ایک ایسا گڑھا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ جو مجرمین ہیں وہ جائیں گے اس جہنم میں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین میں گڑبڑ کر رہے ہیں اور جو دین کو چھپا رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روک رہے ہیں، ان کے لیے ویل تیار کی. اللہ کہہ رہا ہے ویل فویل للذین. یار ویل کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ویل اسے کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی، ایک اتنی خطرناک وادی جس میں ڈالا جائے گا مجرم کو تو وہ 40 سال تک اس میں جاتا رہے گا. آخر کار وہ جب 40 سال مکمل ہوگا جب جا کے اس کی وادی کے آخری حصے میں پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کتابیں لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اب ہو رہا ہے آج کل 1.5 کروڑ کتابیں لکھ دی گئی ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر. اور لکھی کس نے؟ میں نے اور آپ نے نہیں، علماء کرام نے لکھی ہے کتابیں. اور وہ کتابیں پھیلا دی گئی ہیں، انہی کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے اور ایسا پڑھایا جا رہا ہے جیسے قرآن سے بھی لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن نہ سمجھنا بلکہ ہماری لکھی ہوئی حضرت کی کتاب پڑھو جو اس نے کمال کر دیا حضرت نے، اور اللہ نے جو کمال کیا وہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا؟ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اکثر مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے دینی کتابیں پڑھی ہیں، تو میں نے سوال کیا کہ دین کتنے ہیں؟ کہنے لگے ایک. تو میں نے کہا کتاب بھی ایک ہی ہونی چاہیے، رب بھی ایک ہونا چاہیے، رسول بھی ایک ہونا چاہیے، آخری نبی جس کے ہم امتی ہیں انہیں کی پیروی ہونی چاہیے. یہ کہ پھر جو ہے اللہ کی جگہ رب کھڑا کر دیا، ارباب کھڑے کر دیے. اور اسی طریقے سے جو ہے کتابیں لکھ دی گئی اپنے ہاتھ سے. اور کتابیں لکھنے کی آیت تو اس کے علاوہ بہت سی آیتیں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی کتابیں لکھی؟ تو جواب آئے گا کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اگر لکھی ہے تو مجھے بتا دی جائے اس کتاب کا نام کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. کوئی کتاب لکھی ہے؟ نہیں. تو سوال کیا، جواب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب نہیں لکھی. انہوں نے وہ کتاب پڑھتے تھے. کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. تو کیا اللہ کی کتاب پڑھنا فرض نہیں ہے؟ کیا سنت نہیں ہے؟ فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے اللہ کی کتاب پڑھنا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ہی کی کتاب، جیسے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی جس کی آپ تلاوت کر کے ان کو سناتے ہیں؟ مجھے بتا دیجیے کس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے؟ تو جواب یہ آئے گا قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، اور وہ تلاوت قرآن کی ہوتی ہے. کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں. تو پھر جب میں وہ کتاب، جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے کتاب پڑھی، تو وہ کیا مجھے نہیں پڑھنی چاہیے؟ آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے؟ منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھو لیکن سمجھو نہیں. سمجھے بغیر کیسے کام ہوگا بھائی؟ فویل للذین یکتبون مما ملکت ایدیہم فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. سو ان کے لیے ویل ہے، اس خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو کماتے ہیں. یعنی مال کمانے کے لیے لکھی جاتی ہیں کتابوں کو بیچا جاتا ہے، اس سے پروفٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس آیت میں. آگے ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے پھر اسی کے تسلسل سے ایک آیت ہے آگے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ آیت دیکھیے آپ کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہود و نصارہ کی ایک عادت تھی، وہ کہتے تھے کہ ان کو ایک ظلم تھا کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، بخشائیں ہم تو، کیونکہ ہم تو علماء میں سے ہیں، دین جانتے ہیں ہم، اور لہذا ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. لہذا وہ جو انہی کی پیروی کے اندر آج کل ہو رہا ہے، لوگوں سے کبھی نماز نہیں پڑھتے یہ کا تو کہتے ہیں جی وہ جہنم میں ہم تھوڑی چلو چلے بھی گئے تو وہ چند دن کے لیے جائیں گے. سوال میرا یہ ہے جناب کہ ایک دن کے لیے اگر اللہ نے آپ کو جہنم میں ڈال دیا، ایک دن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. 1000 سال کے لیے کیا میں اور آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کے دعا مانگو، اللہ سے پناہ مانگو جہنم سے. اللہم انی
اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ دعا اللہ کے رسول ہماری جہنم سے پناہ مانگو. آگے فرمایا بلا. اب دیکھیے یہ دو آیتیں، ایک 79 پھر 80 اور پھر 81 اور 82 دو آیتیں میں انشاءاللہ یہ رکوع ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. بلا من کسب سیئہ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، بس یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت پہ غور کر لیں، بڑی اہم آیت ہے یہ، کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، صغیرہ گناہ ہو جائے یا گناہ ہو جائے کوئی سا بھی، کبیرہ صغیرہ، جب تک وہ اس سے تو شرمندہ نہیں ہوگا، شرمندگی کا اظہار نہیں کرے گا اللہ کے آگے اور روئے گا نہیں اور معافی نہیں مانگے گا، تو وہ برائی جو ہے وہ اس میں گھرنا شروع ہو جائے گا. حادثت بھی خطیہ، تو اسے برائیاں گھیر لیں گی، وہ برائی پہ برائی کرتا چلا جائے گا اور آخرکار برائیوں میں پھنس جائے گا اور ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا پھر آگے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان تو ہم سب لائیں، لیکن عمل صالح کیا ہے؟ سوال یہ ہے عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ کا نام ہے. یہ نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، اپنی طرف سے کچھ بنا لیا، جو میں نے کتاب میں لکھ دیا اپنی طرف سے. جب میں کتاب میں لکھوں گا تو ظاہری بات ہے وہ غیر اللہ کتاب ہوگی. قرآن نے سورہ النساء میں بیان کیا ہے، وہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ، تو اس میں بے شمار اختلاف ہوتے. قرآن کی واحد معجزہ، قرآن کی یہ معجزہ ہے سب سے بڑا، کہ قرآن میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اس لیے اس میں نہ تو اختلاف ہے نہ کوئی اس میں جھگڑے ہیں. تو ایک ہی حل بتایا ہے کہ سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو تھام لیں. یہ آیت ہم بار بار تقریباً ہر درس میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ کریں، اور پوری دنیا کی انسانیت کی رسپیکٹ کریں اور مسلمانوں سے محبت کریں. تو یہ نہ ہو کہ بھائی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے فلانے فرقے سے ہے، یہ فلانے مسلک سے ہے، فلانے اس سے ہے. ارے بھائی آپ کو اپنا جواب دینا ہے، کسی کے مسلک اور فرقے کا آپ کو جواب نہیں دینا. ہاں اگرچہ صحیح معیار کیا ہے، معیار تو پتہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت. یہی جو بیان ہو رہا ہے اور قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنے کا نام دین محمدی ہے، جسے اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. اللہ پاک راضی ہیں دین محمدی پر. الحمدللہ ہم گناہ گار ہیں، مگر ہم یہ دعوت بار بار دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہماری کوئی جماعت، ہماری کوئی فرقہ، ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، اور ہم صرف اللہ اس کی رسی قرآن کو تھامے ہوئے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. مقصد حیات لا الہ الا اللہ اور طریقہ حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں چیزیں، یعنی آنکھیں دو ہوتی ہیں، ایک آنکھ پھوڑ دو تو کانا کہلاتا ہے، وہ دین نہیں ہوتا. وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے کہ دونوں آنکھیں موجود ہوں، قرآن اور سنت، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اور قرآن. اس کے علاوہ آگے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نے بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ الحجرات. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھتے، دین کو آگے بڑھاؤ نہیں، اور نہ دین میں کمی بیشی کرو، نہ کمی کرو نہ بڑھاؤ. یہی دین ہے. دین کیا ہے؟ وہ قرآن احادیث صحیحہ. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. لہذا کتابیں لکھنے کی چیلنج ہے، اللہ نے چیلنج کر دیا کہ کتابیں تمہارے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. سو الحمدللہ ہمارے ویڈیو کو دیکھیے، اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے آپ کو. ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو اجر عظیم ملے گا، کیونکہ آپ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم قرآن ہی بیان کرتے ہیں زیادہ تر رکوع کے حساب سے، اور ہم اسی کے حساب سے آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے چینل کو مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم ملے گا. اور آپ کو ہماری ہر ویڈیو یعنی مکمل قرآن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے مکمل قرآن فری میں سیکھ لیں، تو آپ اللہ کی کتاب ہم جو بیان کر رہے ہیں اسے سنیے. ہاں ایک چیز ہم ضرور بیان کرتے ہیں بار بار، اگر ہم سے کہیں غلطی ہو جائے تو آپ ہماری اصلاح کیجئے. ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ بے عیب تو اللہ ہے، ہم سب عیب دار ہیں، بے عیب اللہ. سو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے
اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے گا. اللہ نے فرمایا ایک صورت کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم جدوجہد جو کر رہا ہے ہم اس کو راستہ بتاتے ہیں. یعنی راستہ سیکھنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی آپ کو. اور سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. کس کے ذریعے سے؟ ان سے کہہ دیجئے اے رسول وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. میرا سیدھا راستہ قرآن ہے اور اس پہ چلو اور اس کی الگ الگ مت جاؤ ورنہ پھر آپ بھٹک جاؤ. تو پھر قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سو کوشش کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں لوگوں میں اور اس کو لائک کریں تو اللہ آپ کو لائک کرے گا. اور اگر ڈس لائک کرنا ہے تو کر دیں، پھر اللہ آپ کو ڈس لائک کر دے گا. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ وہ کریں، نہیں. اپنی آخرت کی اور دنیا کی بھلائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اجر عظیم ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.